یہ دین جسے ہم اسلام کہہ رہے ہیں یہ وہی دین حنیف ہے جو چلتا آ رہا ہے۔ اب ہمارے پاس اس دین کا حوالہ ہر چند کے پرانے امتوں اور پرانے نبیوں کے حوالے سے بھی موجود ہے، لیکن ہمارے پاس آخری حوالہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہے کہ یہ دین جو ہے نا ہمارے لیے وہاں مکمل ہوا۔ یہ وہ ایک دن کی بات نہیں ہے، صدیوں کا سفر دین کا سرکار کی ذات گرامی پر مکمل ہوا۔ صدیوں کے پیغمبر سازی جو ہے نا حضور کی ذات گرامی پر مکمل ہو گئی۔ بات سمجھ آئی نا؟ اب آپ یہ دیکھو کہ یہ دین اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا ہے۔ اس دین کے اندر رہنے والے ایک معاشرہ بناتے ہیں، سوسائٹی بناتے ہیں، حکومت بناتے ہیں۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ اسلام کے اولین زمانے بہار کے ہیں اور کچھ 30-40 سال کے بعد پتہ نہیں کیا ہو گیا، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اول تو یہ سوال آپ کا ہونا ہی نہیں چاہیے کہ دین جس کا ہے اس کی حفاظت اسی کے ذمہ ہے، اور ہمارے ذمہ تاریخ کی حفاظت نہیں ہے، ہمارے ذمہ اپنے ایمان کی حفاظت ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اور دوسری کمال کی بات یہ ہے کہ دین کا رستہ جو پریشان ہوا تاریخ میں ہوا اور وجود میں قائم رہا، زندگی میں قائم رہا۔ تاریخ جو ہے وہ وہاں کے واقعات کو بیان کرتی ہے، خلفائے راشدہ کو بیان کرتی ہے۔ تاریخ یہ بیان نہیں کرتی کہ وہاں سے ایک آدمی چل کے ہندوستان سارے کے سارے آدمیوں کے اندر اسلام جو ہے وہ پرچار کر کے اور ان کو روحانی طور پر مائل کر کے۔ اب یہ تاریخ کا واقعہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے جو اس میں آپ کے لیے احسان فرمایا کہ تاریخ کے مشاہدے کی ضرورت کو نہیں کہ تاریخ میں کیا ہوا۔ آپ یہ دیکھو، سوال بڑا غور والا ہے کہ اسلام کا سفر تو ابتدائی طور پر ہی پریشان ہو گیا۔ جب پریشان ہو گیا تو اسلام کو ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ کمال یہ ہے کہ اسلام فروغ میں ہے۔ تاریخ سے اسلام کا فروغ ثابت نہیں ہوتا، واقعات میں فروغ ہے، یہ کیا قصہ ہے؟ آپ ایسے میں کمال تو یہ ہے کہ تاریخ پڑھ کے تو ہم مسلمان ہوئے نہیں ہیں، درمیان میں کوئی واقعہ ہے، پیغمبروں کا سفر روک کر آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اس کے بعد کوئی اور چیز اللہ تعالیٰ نے اس میں کر دی، اس میں باطن کا سفر شروع کر دیا، اس میں فقراء کا سفر شروع کر دیا، اور وہ چراغ دور تک، ورنہ چین میں مسلمانوں کا ہونے کا کیا سوال ہے؟ اب جب کہ پہلی سلطنت ہی قائم نہیں ہوئی ہے۔ اب آپ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو آپ کی ذاتی ذات جو ہے انفرادی طور پر آپ تک اجے کروں۔ ان کو ادھر بٹھا دو، ادھر آ جاؤ، ادھر آپ تھوڑا ادھر۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو آپ کی ذاتی انفرادی ذات تک کن کن راستوں سے لا کر آپ تک پہنچایا کہ یہ دین ہے تمہارے لیے۔ اب آپ جواب دہ ہو اپنے 60 سالہ زندگی کے۔ اب آسم میں رہنا، اب اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے یہ بات کہ سارا دین آپ کو تو سمجھ آئی کہ دین جو ہے مثلا کربلا میں سارے کا سارا دین جو ہے وہ آگے پیچھے ہو گیا۔ اب آسم میں رہنا، ایک اگر اس میں سے آدمی بچتا ہے، چند آدمی بچتے ہیں تو وہی پھر چراغ ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے نا یہ تازہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے، یہ بڑا راز ہے، یعنی کہ اس دین پر چلنے والوں کی آخری حفاظت اللہ کے ذمہ ہے۔ دین اسلام ہے تو مسلمانوں کا دین اسلام ہوگا نا۔ اب آپ کے پاس جو اسلام آیا ہے یہ بعض اوقات مخفی راستوں سے آیا ہے، بعض اوقات الہامی راستوں سے آیا ہے، بعض اوقات ما فوق الفطرت راستوں سے آیا ہے۔ اب وہ سفر جو ہے نا تاریخ کا وہ رک گیا، فتوحات کا، جہاد کا، کوشش کا، وہ آپ کو نظر نہیں آیا۔ ایک نئے سرے سے جہاد شروع ہو گیا کہ ایک آدمی آتا ہے اور وہ
آیات قلبی بدلتا ہے اور وہ کوئی خواجہ صاحب آتا ہے، کوئی داتا صاحب تشریف لاتے ہیں، کوئی اور آدمی جاتا ہے، وہ جاتے ہی جناب ان کو پیر مکی صاحب آتے ہیں، وہ جاتے ہی ان کو رونق لگا دیتے ہیں، کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں سارے۔ ایک واقعہ ہوا جہاں درویش تھے، کروڑ جگہ کا نام ہے، کوئی درویش تھے، ان کو جب ذکر میں زیادہ ہوگی نا تیزی، وہ جس کی طرف دیکھتے نا تو وہ کلمہ پڑھنے لگ جاتا۔ ہندوؤں کا زمانہ تھا، ہندوؤں نے اپیل کر دی کورٹ میں کہ یہ جو ہے نا کوئی جادو ہے کرتا ہے تو کلمہ پڑھا دیں۔ کیس یہ ہوا اور ان کو طلب کر لیا۔ وہ کہتے دیکھو بات کیا ہے کہ کلمہ میں تو کچھ نہیں پڑھا تھا۔ عدالت میں حاضر ہیں تو کہتے ہیں اس کو جو اسٹینو تھا نا پی اے لیڈر، ہاں اس کا کہتا ہے ایسا ماں کلمہ پڑھا ہے، وہ بھی کلمہ پڑھنے لگ گیا۔ کہتے ہیں کہ جج تھا ہندو، کہتا ہے تو تھا میں کلمہ پڑھا ہے، اور پھر وہ بھی پڑھنے لگ گیا، وہ سارے کلمے پڑھا دی۔ تو مدعا یہ ہے کہ یہ ایک واقعہ وہ ہے کہ فتوحات یہاں پر قلبی فتوحات ہو رہی ہیں، اس لیے تاریخ ہماری کبھی منتشر نہیں ہوئی، تاریخ تو آج تک چلتی آ رہی ہے۔ اور اس تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ ایک ایسا آدمی قائد اعظم جو بظاہر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بات، تو اس کے ذریعے ایک اسلامی سلطنت فتوحات کے بغیر ایک اسلامی سلطنت قائم ہوگی۔ اور انڈیا کے مقابلے میں آپ کا یہ پاکستان بظاہر ٹوٹ گیا، ٹوٹنے سے دو پاکستان بن گئے انڈیا کے لیے۔ ایک اس کے وجود میں پھر موجود ہے، کون سا؟ 10 کروڑ مسلمان پھر ہو گئے ہندوستان میں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ 10 کروڑ مسلمانوں نے پہلے ایک پاکستان بنایا اور 10 کروڑ مسلمان پھر موجود ہے، ہندو تو پریشان ہے، اور پھر سکھ بھی مطلب اس کے خلاف ہو گئے، ایک پاکستان ہی پاکستان بنتا جا رہا ہے۔ تو مدعا یہ ہے کہ اللہ کریم اس دین کی حفاظت بڑے بڑے انوکھے طریقے سے فرما رہے ہیں، اس لیے آپ تاریخ کی کسی ڈسٹربنس میں نہ ہو۔